ویلکم بیک ناظرین، جاوید اختر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر فیڈرل کیپٹل کے آل پاکستان مسلم لیگ کے۔ جاوید صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اب یہ عام آدمی کو انصاف پاکستان میں مل رہا ہے یا اسی طرح عام آدمی در بدر پھر رہا انصاف کے لیے؟ دیکھیں، لوگ کراچی سے لے کے پورا سندھ پروینس یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے سامنے وہ احتجاج کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ۔ اگر لوگوں کو انصاف ملے تو لوگوں کو کراچی اور گلگت اور اسکردو سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر لوگوں کو انصاف نہیں ملا، یہاں پہ لوگوں کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کبھی دورہ کریں، آپ دیکھیں میڈیا کے بالکل سامنے، پریس کلب کے سامنے احتجاجوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے مسائل نہیں حل ہو رہے، تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر انصاف ملے تو پھر لوگوں کو در ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھیں۔ اچھا، جنرل صاحب کے ساتھ آپ رہے ہیں، آپ مشاورت میں بھی آپ کو شامل کیا کرتے تھے، ڈاکٹر امجد صاحب اہم اجلاسوں میں بھی شامل رہے، بحیثیت لیڈر جنرل صاحب کو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ جناب، میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں کہ میں جنرل صاحب کے لیے بیان کروں کہ جو کچھ انہوں نے اس قوم کے لیے کیا ہے۔ اب وہ جس لیول پہ بیٹھے ان کو میرا پاکستان کی ضرورت نہیں ہے۔ جس لیول پہ ان کو پروٹوکول میں وہ دبئی میں جائیں، سعودی عرب جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، جہاں پہ ان کو وی اے پی پروٹوکول ہے، ان کے پاس اپنے لیے بہت کچھ اللہ کا کرم ہے، ان کے پاس بے انتہا دولت ہے، ان کو کسی کی کمی نہیں، مگر وہ صرف ہماری غریب عوام کے لیے، یہ پیچھے لوگ ہیں، ان کے لیے واپس آنا چاہتے ہیں۔ ان کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بے شک کچھ بھیجے مگر میں اس قوم کو سدھار کے رہوں گا، میں اس قوم کے لیے قربانی دوں گا۔ تو جب انسان یہ بولتا ہے کہ اب اگر میرے پاس ہر چیز کی سہولت ہے تو مجھے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ان کو اپنی عوام سے پیار ہے، اپنے لوگوں سے پیار ہے، اس دھرتی سے پیار ہے، اس لیے وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو کیا رکاوٹ ہے واپسی میں؟ آپ کیوں نہیں رہتے واپس؟ رکاوٹیں ایک ہوں تو میں عرض کروں، یہاں پہ رکاوٹیں تو بے شمار ہیں۔ پہلا عدلیہ، دوسرا نواز شریف صاحب، تیسرا بگٹی صاحب، چوتھا بے نظیر کوتوال صاحبہ کا، حالانکہ وہ میرا خیال ہے وہ کسی میں انوالو نہیں ہے۔ اگر وہ کسی چیز میں انوالومنٹ ہوتی ان کی تو یہ ان کو پروٹوکول دے کے کیوں یہاں سے بھیجتے؟ ان کو تو یہاں سے 21 توپوں کی اسلامی دے کے بھیجا گیا ہے، ان کو ود پروٹوکول بھیجا گیا ہے۔ اگر ان میں کوئی خامی ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کو پروٹوکول دے کے نہیں بھیجا۔ یہاں پہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو پاکستان میں کہ کبھی بھی کسی صدر پاکستان کو باعزت طریقے سے کبھی بھی رخصت نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جوتے مار کے اتارا جاتا ہے، ہمیشہ یہ ہمارے پاکستان کی ریت ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کو آج بھی پروٹوکول ہے پوری دنیا میں۔ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں وہ آ کے ان مقدمات کا جو ہے ان پہ وہ سامنا کریں گے؟ بالکل سامنا کریں گے، وہ آ کے سامنا کریں گے، 200% وہ سامنا کریں۔ وہ آج بھی تیار ہے، مگر ہماری جو سیاسی قیادت ہے، جو ہماری لوکل فیڈرل کیپٹل کے جو ہمارے سینئرز ہیں، انہوں نے ان کو روکا ہوا تھا۔ یہ ان کے مشاورت سے سب کچھ چلتا ہے۔ جب یہ لوگ چاہیں گے تو جنرل صاحب اسی دن آنے، جنرل صاحب کو آنے میں کبھی کباہت محسوس نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ وہ الطاف حسین صاحب کی طرح ایسا کچھ نہیں ہے، باہر سے پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی تک ہمارے پاکستان میں جتنے آفیسز چل رہے ہیں وہ جنرل صاحب کے نام پہ چل رہے ہیں، اور باقاعدہ جنرل صاحب ان کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک APML کی فاؤنڈیشن ہے، مشرف فاؤنڈیشن، جس کے تحت ہم لوگوں نے مظفر گڑھ، لیا، کوٹ ادو، ملتان سائڈ پہ ہم لوگوں نے 500 گھر بنا کے دیے ان کو۔ تو یہ عوامی خدمات ہے نا۔ 2010 میں ہم لوگ جا کے مظفر گڑھ، لیا، کوٹ ادو جا کے کوئی 5 ٹرک سامان ہم لوگ بانٹ کے تھے۔ میں تھا، ڈاکٹر امجد صاحب تھے، قصوری صاحب تھے، ڈاکٹر شیر افغان صاحب تھے۔ تو وہ ہم نے لوگوں کو ان پرسن جا کے بانٹے، ہر ایک بندے کو ایک پیکٹ دیا گیا جنرل صاحب کی طرف سے۔ تو جنرل صاحب وہاں باہر بیٹھے بھی اس عوام کو بھولتے نہیں ہیں، اس عوام کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میری غریب عوام ہے، میں ان کی مدد کروں۔ اچھا، پارٹی میں جو آپ کا اہم عہدہ ہے، اب کیا سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب بھی جو مشاورت کا عمل ہے واپسی کا یا مقدمات کے حوالے سے، تو وہ پارٹی رہنماؤں کو مشاورت میں شریک کرتے ہیں یا فیصلے اپنے ان پر تھوپ دیتے ہیں؟ نہیں جی، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ جب بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو جنرل صاحب ان کو دبئی بلاتے ہیں، ہم لوگ خود بھی جاتے ہیں، جنرل صاحب ان سے مشاورت کرتے ہیں، پھر جو ہمارے سینئر لیڈرز جو ان کو بتاتے ہیں تو اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں کہ انہوں نے کبھی یہ فرمایا کہ یہ میں نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ یہاں پہ ہمارے جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں یا جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، ہمارے صاحب ہیں، ان کے احکامات چلتے ہیں، اور فیڈرل کیپٹل کے جو ہمارے پریزیڈنٹ چودھری محمد شفیق صاحب ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے فیڈرل کیپٹل کے حوالے سے وہ ہماری لوکل قیادت اس کی ذمہ دار ہے۔ جنرل صاحب جو وہاں سے کچھ بھی پوچھتے ہیں، اسکائپ پہ ہمارے ساتھ ونس اے ویک، ٹوائس اے ویک ہوتے، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے،
تو وہ ہمیں ہر ورکر کو الگ الگ پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کو کیا ہے, آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کے, کیونکہ وہ ہیڈ ہے تو ان کو, اب تو یہ پورے پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے اسکائپ کے اوپر اپنے اپنے ورکر سے گفتگو کرتے ہیں, ان کے مسائل پوچھتے ہیں. تو اگر وہ یہ پوچھنے والے ہوں کہ کبھی یہ میرا حکم چلے تو پھر ایسا تو پوچھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ورکر کے ساتھ ان ٹچ ہیں, آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں, آپ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے, مسائل ہے تو مجھے بتائیں. اچھا, اس وقت عام آدمی مسائل کا شکار ہے. لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں بجلی جو ہے نا وہ نہیں آتی, مہنگائی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری عام ہے. جنرل صاحب کے اس حوالے سے کیا محسوس آتا ہے؟ آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے, وہ کیا سمجھتے کہ یہ قوم اسی طرح مسائل میں جکڑی رہے گی یا اس کے حل کے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے گا؟ انشاءاللہ الیکشن قریب ہیں, اب زیادہ دور نہیں ہے. پہلے وزیر اعظم صاحب چلے گئے, انہوں نے 4.5 سال حکومت کی, انہوں نے کچھ نہیں کیا, مہنگائی دی لوگوں کو, عوام لوگوں نے بچے بھیجنے شروع کر دیے, لوگوں کے مسائل اتنے بڑھ گئے کہ بھائی نے بھائی کو کاٹا, باپ نے بیٹے کو کاٹا, کیونکہ یہاں پہ بے روزگاری اتنی ہے, کسی کے پاس کھانے کو نہیں تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ ڈاکے ماریں گے, چوری کریں گے, کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں. اس کا حل یہی ہے کہ نارمل حکومت ہو, چاہے جنرل صاحب ہو, چاہے سول حکومت ہو, چاہے عوامی کوئی بھی ہو, مگر عوام کو ان چیزوں سے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں. عوام کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ مہنگائی نہ ہو, بے روزگاری نہ ہو, اور ان کے مسائل ان کے حل ہو. جی, ان کے مسائل جس طرح ہمارے ناظمین تھے, جیسے ہمارے ناظمین کا سسٹم تھا کہ ہمارے کونسل صاحبان تھے, وہ گھر میں ان کو ہر چیز ملتی تھی, ہر انصاف گھر میں ملتا تھا. کہ آپ ایک کونسلر کے پاس چل جاتے, اس نے آپ کو ریکمینڈ کر دی. ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں کہ جی یہ میرا پیپر ٹیسٹ کریں. اب ایک پیپر ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کلاس 1 آفیسر ڈھونڈتے ہیں کہ جو 18ویں گریڈ کا افسر وہ مجھے پیپر ٹیسٹ کر کے. تو اب یہ معاملات تو لوگوں کے ساتھ بہت سارے ہیں. تو اب نظام جو ہے وہ صرف وزارتوں اور ایم پی اے ان کے پاس ہے, اب عوام میں کچھ نہیں ہے. نہ کونسلر ہے آپ کے پاس, نہ نائب ناظم ہے, نہ پہلے آپ کے یہ ہوتا کہ محلے میں آپ کے کونسلر بیٹھا ہوا, آپ اس کے بعد ٹھپا لگا دیں, وہ آپ کے پاس کام کو ہو گیا. مگر اب ایسا کچھ نہیں ہے. عوام کے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہوئے. اب انشاءاللہ جنرل صاحب آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ حالات کیا ہوں گے. بلا شبہ ارکان قومی اسمبلی کو نالوں کی اور تھانوں کی سیاست کی بجائے قانون سازی پہ توجہ دینی چاہیے, لیکن یہ بھی ہم